بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے دوستوں، محرم کا مہینہ بھی ایک قربانی کی یادگار کا مہینہ ہے، اور عام طور پر اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عظیم الشان قربانی تھی، ایک عظیم آزمائش تھی، ایک عظیم ابتلا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسہ محترم پر آئی تھی۔ لیکن چند باتیں ہیں اس سلسلے میں جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک غلط فہمی، بلکہ باتیں نہیں، چند غلط فہمیاں اگر میں کہوں تو اور صاف بات ہوگی کہ چند غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں اور عموم کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم محرم کی نسبت صرف حضرت حسین کی بنیاد پر یاد رکھتے ہیں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ محرم کے اندر کا بہت بعد کا ہے۔ اس سے پہلے ہی محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم اور قابل عظمت بنا رکھا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک محرم کا مہینہ انتہائی اہم مہینہ تھا۔ اسلام کے اندر قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ اللہ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جن کو محترم مہینے کہا گیا ہے۔ اس میں لڑائی سے، اس میں جھگڑے سے، اس میں آپس میں ایک دوسرے کے گز و گریبان ہونے سے، ایک دوسرے کا گلا پکڑنے سے اس وقت کے مشرکین رکتے تھے، اس وقت کے مشرکین، لیکن اس وقت کے مسلمان نہیں رکتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اس وقت کے مشرکوں کا حال یہ تھا کہ اگر محرم کا مہینہ ہوتا اور ان کے باپ کا قاتل ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا تو وہ اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ محترم مہینہ ہے، اللہ نے اس کو محترم کہا ہے۔ لیکن وہ ساری کی ساری بنیادوں کی کمزوریوں کی وجہ سے اور اس احترام کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس وقت کے مسلمانوں میں بھی اس کی عزت، اس کا احترام باقی نہیں ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو محترم ہیں، اور ان چاروں کی الگ الگ فضیلتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی، اور ان فضیلتوں کے درمیان جو فضیلتیں محرم سے متعلق ملتی ہیں اور جو اعمال محرم سے متعلق ملتے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں اور بڑی برکتوں والے اور بڑی عظمتوں والے، بلکہ بہت کچھ کمائی کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مہینے کی نسبت جوڑی ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ نسبتیں، چیزوں کی نسبتیں، اور نسبت پر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، یہ ضابطہ ہے۔ نسبت پر چیز کا بھاؤ بڑھتا ہے۔ آدمی کو نسبت اگر اچھی لگ جائے تو ایک برا شخص بھی اچھا بن جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا جڑا ہے۔ کتا ایک نجس جانور ہے، اچھا جانور نہیں ہے، تو کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو دھونا پڑے گا، 3 پانی 7 پانی سے اس کو صاف کرنا پڑے گا، یہ ضابطہ ہے، نجس جانور ہے۔ لیکن وہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ جڑا، اصحاب کہف کے ساتھ، اور جڑ کر ان کے ساتھ صرف پہرے داری میں رکھا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روایتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جنت کے اندر جو جانور جائیں گے ان جانوروں میں سے یہ کتا بھی ہوگا جس کو اللہ جنت میں بھیجے گا۔ دوسرے جانوروں کو تو مٹی بنا کر اللہ ختم کر دے گا۔ کہ نسبتوں کے اوپر بھاؤ بڑھتا ہے، نسبتوں پر۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، الرجل علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، مذہب پر، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھے کہ کس سے دوستیاں کر رہا ہے۔
کہ نسبت کس سے جڑ رہی ہے؟ دوستی کی. اچھوں کے ساتھ نسبت جڑے گی تو یہ بھی اچھا بنے گا، اور بروں کے ساتھ نسبت جڑے گی تو یہ لاکھ اچھا ہو لیکن وہ نسبت اس کو بھی برائی کی طرف آمادہ کر دے گی، اس کو بھی بدنام کرے گی. ضابطہ ہے انسانیت کا. تو نسبتیں ہوتی ہیں. ایک بھٹی میں اینٹیں تیار ہوتی ہیں، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی بھٹی ہے، بنانے والے بھی ایک ہی ہیں، سانچہ بھی ایک ہی ہے، لیکن ایک اینٹ کسی شوچالیہ میں لگتی ہے، کسی ٹوائلٹ میں لگتی ہے، اور ایک اینٹ مسجد کے ممبر پہ لگتی ہے. دونوں کی نسبتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. جب اس پر کوئی تھوکنا بھی برداشت نہیں کرے گا، کچرا بھی برداشت نہیں کرے گا، اور اس پر تو آدمی غلاظتیں کرتا چلا جاتا ہے. محرم کی نسبت اللہ کے نبی نے اللہ سے جوڑی کہ محرم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. محرم اللہ کا مہینہ ہے اور وہ محترم ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہے تو وہ محرم کے مہینے کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا من صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 یوما. جو شخص محرم کے سارے مہینے میں ایک دن کا اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مہینے کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، ایک دن کے روزے پر. اور ایک روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کے گناہوں کا اس کے لیے کفارے کا فیصلہ کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ یا محرم کے کسی بھی دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ یقیناً بنے گا، ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں اللہ کے نبی نے یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کو دیکھا کہ جب 10 محرم آتی تھی اور 10 محرم کا دن ہوتا تو وہ روزہ رکھا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم عاشورے کو، عاشورہ جو ہم کہتے ہیں 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا کی تھی، اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بحر قلزم میں دفن کیا، اس کو مارا تھا اور اس کی جان اس کے اندر کھپائی تھی، اور اس کی اور اس کے ماننے والوں کو اس کے اندر غرق کیا تھا. اسی دن کی یاد میں اور اسی دن کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کی اس کامیابی کے جشن اور ان کی یادگار منانے کا تم سے زیادہ تو ہم کو حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا 10 محرم کو. 10 محرم کو ابھی حضرت حسین کا کوئی واقعہ نہیں ہے، حضرت حسین کی کوئی شہادت نہیں ہے، ابھی حضرت حسین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. حضرت حسین کے واقعے سے پہلے ہی محرم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 10 محرم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم اور روزے کا دن اور احترام کا دن مان لیا تھا. 10 محرم اور عاشورے کی فضیلت صرف شہادت حسین نہیں ہے تاکہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یادگار کے طور پر ہم روزہ رکھیں، لیکن چونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر جگہ تمہاری مخالفت کرنے کے پابند ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کے پابند ہیں، تو عبادتوں میں بھی ہم تمہاری تائید نہیں کریں گے، تمہاری مخالفت کریں. جس دین نے، مجھے عجیب لگتا ہے، جس دین نے یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت میں بھی مشابہت کو برداشت نہ کیا ہو، اس دین کے ماننے والے 100% زندگی میں یہودیوں کے برابر چل رہے ہوں اور کامیابی صحابہ کی سوچ رہے ہوں، کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ عبادت ہے روزہ، کوئی بری چیز نہیں ہے، عبادت ہے روزہ. 10 محرم کا روزہ عبادت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگرچہ کہ تم بھی رکھتے ہو ہم بھی رکھیں گے تو دونوں ایک جیسے نظر آئیں گے، ہم عبادتوں میں بھی تمہاری مشابہت برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت تم 2 دن روزے رکھنا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، ایک نہیں رکھنا، 2 رکھنا. 9-10 رکھو
یا 10-11 رکھو، لیکن 2 دن رکھنا۔ وخالف الیہود، تم 2 دن رکھو اور ان یہودیوں کی مخالفت کرو، اگرچہ کی عبادت ہے لیکن ہمیں اس معاملے میں بھی ان کی مخالفت کا حکم ہے، کیونکہ یہ اسلام کے ازلی دشمن ہیں، ابتدائی دشمن ہیں اور انتہائی دشمن ہیں۔ ان کے ذریعے سے کبھی بھی اسلام کے حق میں کوئی اچھی بات، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی سوچ، کوئی اچھا فیصلہ توقع کرنا بے وقوفی ہے۔ ان کی مخالفت کرو، 2 دن روزہ رکھو، اسے 9-10 کا روزہ رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، 40 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور 1 دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔